ناظرین اپڈیٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ۔ ناظرین 26 نومبر ثانیہ 26 نومبر کا فالو اپ ہے یہ، اور اس میں آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اور اس جو ثانیہ 26 نومبر ڈی چوک میں ہوا اس کی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین ثانیہ 26 نومبر جس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، تمام ناظرین جس طرح تمام ادارے اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں، آج پاکستان میں افواج پاکستان کا ادارہ بھی اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے۔ فوج کا محکمہ بھی پولیس کی طرح پستی کا شکار ہو چکا ہے اور اپنے ہی شہریوں کو قتل کرنے کو چڑھ دوڑا ہے۔ 26 نومبر کی رات آس پاس کے علاقوں کی لائٹ بند کر کے اپنے شہریوں کو جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح بھون ڈالا ہے۔ نہتے شہری جان کی بھیک مانگتے رہے، واسطے دیتے رہے، مگر کسی کو ان کی فریاد پہ ترس نہیں آیا، اور مشین گنوں اور سنائپر کے ذریعے فائر کھول دیے، اور معصوم نہتے شہریوں کی زندگیوں سے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ڈی چوک کی سڑکیں خون سے لت پت ہو گئیں۔ یہ مبینہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پہ لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ کچھ ہی آدھے گھنٹے کے اندر ظاہر ہے مشین گن نظرین جو ہوتی ہے اس کو ایک ہی ٹائم وہ گولیوں کی بچھاڑ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس آپریشن میں کئی درجنوں ایمبولینس استعمال کی گئیں، اور وہ ایمبولینس جو تھیں وہ ظاہر ہے زخمیوں کو جو شہید ہو گئے ہیں ان کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہی تھی، یعنی پیمز میں، پولی کلینک میں۔ لیکن ایک وہاں پہ جو ہاسپٹل کا اس حکومت نے ہاسپٹل کا جو ریکارڈ تھا وہاں پہ بھی 2 نمبری کی، اور لوگوں کی وہاں پہ جو مریض جاتے رہے ان کے جو اندراج ہے وہاں پہ اس میں بھی کافی مطلب 2 نمبری کی گئی، اور اس میں بہت تھوڑی تعداد بتائی جاتی ہے جی۔ کوئی ہاسپٹل کہہ رہا ہے جی وہاں پہ 28 آئے، کوئی کہتا جی 25 آئے، کوئی کہتا جی 2 شہید ہیں، کوئی کہتا جی 8 شہید ہیں۔ یہ ابھی تک معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، کیونکہ ہاسپٹل انتظامیہ پہ ہماری جو انتظامی ادارے ہیں ان کا ایک پریشر ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر اپنی ظاہر ہے ڈاکٹروں کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کو صحیح حقائق سے جو آگاہ کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ ناظرین دیکھیے، پی ٹی آئی کے کارکن کیا مانگتا تھا؟ عمران خان کی یہ آخری کال تھی، اور اس میں ان کا جو کیا مانگتے تھے، ان کے 3 جو پوائنٹ تھے، 3 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا تھا جو وہ ان اسٹیبلشمنٹ سے، یہ بدقسمتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے وہ مانگتے تھے، حکومت سے مانگتے تھے کہ چوری شدہ جو مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کی جائے، عمران خان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کیا جائے، جس میں سینئر موسٹ جج سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننا تھا، لیکن آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کر کے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا، اور تیسرے نمبر پہ یحییٰ فریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ سید منصور علی شاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب طاقتور حلقوں نے اس کو کہا کہ وہ آ کے ہمیں ملے، لیکن منصور علی شاہ چیف جسٹس نے اس بات کا انکار کر دیا، اور ذرائع بتاتے ہیں مبینہ ذرائع سے کہ یحییٰ فریدی صاحب پہ پھر ان کی نظر گئی، تو یحییٰ فریدی صاحب بڑے ایزیلی جا کے ان حلقوں سے انہوں نے ملاقات کر لی، اور اس کے بعد ظاہر پھر وہ چیف جسٹس ان کو بنا دیا گیا۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ لیکن ناظرین دیکھیں، جس پاکستان میں ایک ادارہ تھا پاک فوج، جس کو پاکستانی 55% اپنے پیٹ کاٹ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس محکمے کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، اور 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ وہ محکمہ جس نے قسم کھائی ہے پاکستانیوں کی حفاظت کی، ان کی جان و مال کی حفاظت کی قسم اس نے کھائی ہے، لیکن وہی ادارہ پاکستانیوں کی جان کا دشمن بن گیا۔
کین یو امیجن کتنی پستی؟ کوئی ادارہ بچا ہے؟ نہ آپ کی عدلیہ بچی، نہ آپ کی پولیس بچی. کوئی پاکستان کا محکمہ بتا دیں کہ جس میں کوئی آپ کو ڈھنگ کی بات لگتی ہے، کوئی ادارہ جو اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. ہماری ایجنسیاں جنہوں نے دہشت گردی پہ کنٹرول کرنا تھا، جنہوں نے اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا تھا، اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنی تھی. قرم ایجنسی میں دیکھ لیں آپ، کے پی کے، بلوچستان، پشاور، کوئی علاقہ بتائیں آپ کہ ملک میں 20-22 سال سے یہ کوئی تقریباً ہماری، ہم کہتے ہیں 7 لاکھ فوج، لیکن یہ 7 لاکھ سے بڑی فوج ہے. یہ کم از کم 10 سے 12 لاکھ کی فوج ہے. لیکن اس میں جو چھوٹے جو مطلب ان کے اور بھی کافی ہیں سلسلے، تو اس میں مطلب اتنے بڑی فوج ہونے کے ناطے ہم ایک چپے جتنا ملک ہے، صرف 5 صوبے، خیبر پختون، مطلب وہ جو کے پی کے ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان تو چلیں اب شامل. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 صوبے، ایک چپے جتنا ملک ہے، وہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. کیونکہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو 75 سال سے چیمپئن چلا رہا ہے، وہ ہے پاک فوج. اس کے اشارے کے مطابق وہی حکومتیں گراتے ہیں، وہی بناتے ہیں، جس کو ہر 3 سال بعد، اس ملک کی روایت ہے کہ ہر وزیر اعظم نے 3-4 سال بعد جیل میں جانا ہے، پھر اس کو انہوں نے ڈمپ کرنا ہے، پھر اگلا لے آنا ہے، پھر اس کو ڈمپ کرنا ہے، پھر اگلا لے آنا ہے. مطلب یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا، اور بادشاہ سلامت ایک ہی ہوتا ہے، آپ کا آرمی چیف. یہ اس ملک کی بدقسمتی. تبھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرے گا. جب تک یہ صورتحال جب تک رہے گی، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ اس ملک کو رول آف لا نہیں چاہیے. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ وہ مانگتا تھا رول آف لا. امیر کو بھی وہی قانون ہوگا امیر کے لیے، اور غریب کے لیے وہی قانون ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کون سا شخص آ گیا جو اس ملک کے لوگوں کی تربیت کرنے والا ہو کہ رول آف لا چاہیے. رول آف لا تو اس ملک میں چاہیے نہیں. تبھی انہوں نے اس کو سبق سکھایا کہ تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ رول آف لا کیسا ہوتا ہے. عدالتیں برباد کی گئیں، عدالتوں کی حیثیت ختم کر دی گئی، اور عمران خان جو رول آف لا مانگتا تھا اس کے الٹ کام کیا. عدالتوں، جس ملک میں ججز یہ کہتے ہوں کہ ان پہ پریشرائز ان کو کرتی ہیں، ایجنسیاں اپنی من مرضی کے فیصلے ان سے لیتی ہیں. عمران خان پہ دنیا میں کوئی ایسی عدالت نہیں ہے کہ جو صبح 9 سے لے کے رات 12 1 2 بجے تک ہیئرنگ کرے. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیادے جج صبح 9 سے رات 2 بجے تک، 12 بجے تک عمران خان کو سزائیں دینے پہ لگے ہوئے تھے. جیسے بندہ وہ دیہڑی یا پھٹیک پہ لوگ لے کے آتے ہیں نا. یقین کریں اتنی بے شرمی کا مقام ہے اس پاکستان میں. جس ادارے کو پاکستان نے اپنے خون پیٹ کاٹ کے، خون پسینے کی کمائی سے پیسے دیے، وہ ادارے نے پاکستانیوں کا جو یقین تھا وہ توڑ دیا، ان کا مان توڑ دیا. ایک ہی ادارہ تھا جس پہ پاکستانی عوام کو کچھ بھروسہ تھا، وہ اس ادارے نے بھی اس کا بھروسے کا برگس نکال دیا. تو اس ملک میں ابھی تک تو کوئی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف عمران خان کو نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. وہ جو آپ کے بادشاہ سلامت ہیں، ان سے عمران خان کنٹرول نہیں ہوتا. اس وجہ سے عمران خان نہیں چاہیے اس ملک کو. اور دوسری جو باتیں یہ بڑی آپ کو پتہ ہے، آج کا جتنا میڈیا، آج کی جو خبر جتنی زیادہ ہے، وہ جی عمران خان کو جی ایچ کو لے گئے، وہ عمران خان کو جی ایسے کر دی، اس کے کمرے میں سپرے کر دی، وہ اس سے پاگل، پتہ نہیں وہ عجیب قسم کی آپ خبریں سن رہے ہیں. لیکن آنیسٹلی کہ یہ فوج ایسی غلطی نہیں کر سکتی کہ وہ عمران خان کی جان لے لے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ملک، اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے، اگر اس ملک کی سالمیت کو یقینی رکھنا ہے، تو عمران خان کو کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر فوج نے یہ غلطی کر دی، یقین کریں ناظرین، میرے منہ میں خاک، پاکستان کے 2 صوبے پاکستان کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے. نہ آپ کو کے پی کے نظر آئے گا، نہ آپ کو بلوچستان نظر آئے گا. اس وجہ سے یہ فوج ایسی حرکت کر نہیں سکتی. عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا.
یہ بھٹو کا دور نہیں ہے، یہ 2024 ہے. پوری دنیا سوشل میڈیا اس معاملے کو پاکستان پہ توجہ رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں جی، اب جو ثانیہ ہو گیا 26 نومبر، اس میں جو دیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا بکاؤ میڈیا، اس ڈرا ہوا میڈیا اس اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کوئی آپ کو خاص رپورٹس اس حوالے سے نہیں ملتی. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جیسے آپ ان کی بی بی سی دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، میں ان کے آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں. اس میں یقین کریں کہ وہاں کی رپورٹس کچھ اور ہیں، لیکن پاکستان میں جو اچھا گارڈین ہے، الجزیرہ نے جس دن یہ آپریشن ہوا اس میں اس کی رپورٹس آپ دیکھیں. AK-47 اس کا جو نمائندہ بتا رہا ہے کہ مطلب وہ باقاعدہ، وہ ان کی آپ ویڈیو جا کے سنیں ان کی ویب سائٹ پہ، تو وہاں پہ آپ جا کے مطلب سن سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ جو کینیڈا کی پارلیمنٹ میں وہ جو ان کی پارلیمنٹیرین تھی، وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان میں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا کہ 8 بندے ہلاک ہو گئے ہیں، یہ اتنے ہو گئے ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ 400 بندوں کا وہ بتا رہے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد تو بے حساب ہے. اسی طرح عمران خان کے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان تھا جس کا نام صدام ترین ہے، وہ کہتا ہے کہ ظاہر وہ اس موقع پہ تھا، وہ ادھر سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آیا، کارکنان کو بلوچستان سے. تو وہ اس نے کہا کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ منظر ایسا تھا کہ جیسے ہم فلسطینی ہیں اور سامنے اسرائیل کی فوجیں ہیں. مطلب جیسے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اس نے وہ منظر کشی کی ہے جو اس 26 نومبر کی. وہ کہتا ہے کہ کئی سو لوگ ہلاک ہیں مبینہ طور پر، اور زخمیوں کی تعداد بھی آپ اس کی بات سن سکتے ہیں. وہ ٹی وی ٹاک شو اس نے کیے ہیں، سبی کاظمی کے ساتھ بھی اس کا پروگرام ہوا ہے، اس میں بھی آپ سنیے. تو اسی طرح مطلب ایک بیوروکریٹس ہیں جو مطیع اللہ جان کے پروگرام میں آئے، اور انہوں نے بتایا، اس نے استعفیٰ دے دیا. وہ انفارمیشن کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے پیر سلمان راشدی. جب اس نے اس واقعہ کو دیکھا تو اس کے بعد ظاہر وہ اپنے گھر میں جا کے سو نہیں سکا ہے اتنا جو. اور وہ کیا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قیامت صغریٰ کا منظر تھا. اب حساب لگائیں، قیامت صغریٰ کا اس نے لفظ استعمال کیا، جو اور لفظ استعمال نہیں کیا. قیامت صغریٰ کا مطلب ہے کہ اتنا، آپ قیامت صغریٰ کا مطلب سمجھیے اور اس کی ڈیپ اس کو جا کے دیکھیے کہ قیامت صغریٰ پھر اس کا مطلب لاشیں ہی لاشیں ہوں گی اور خون ہی خون ہوگا. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ان کو 4 سے 5 گھنٹے لگے ہیں وہ خون کی لت پت جو ہیں سڑکیں دھونے کے لیے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی 26 نومبر کو آپ شام کو دیکھیے، اس کے بعد دن کے ٹائم وہاں پہ چیلیں کوے کتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ خون ہوتا ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ یہ اس قسم کے آپ کو پرندے نظر آئیں گے. تو ایک اور صحافی جو زین علی بتاتے ہیں اپنے ویلاگ میں کہ ایک عبید اللہ رپورٹر ہے، اس کو آگے کوئی جاننے والے رپورٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ آپریشن ختم ہوا تو اس میں 2 ڈمپ ٹرک منگوائے گئے، اس میں لاشیں پھینکی گئیں، رکھی نہیں گئیں، پھینکی گئیں، اور پتہ نہیں وہ ٹرک لے کے ان لاشوں کو کہاں چلے گئے، ڈیڈ باڈیز کو. یہ یقین کریں اتنا دل خون کے عنصر ہوتا ہے یہ سوچ کے، اور یقین نہیں کرتا کہ یہ فوج جس کو پاکستان کی عوام نے اپنی تعلیم کے شعبے پہ پیسہ نہیں لگایا، اپنی ایجوکیشن پہ پیسہ نہیں لگایا، اس ملک میں سڑکیں، اس ملک میں صنعتیں، اس ملک کی ترقی پس پشت ڈالی، لیکن اس فوج کو پیسہ دیا، لیکن اس فوج نے جو پاکستانیوں کے ساتھ حال کیا وہ ناقابل ذکر ہے، وہ قابل مذمت ہے.
اسی لیے اس فوج کو جتنی دیر ہم کنٹرول میں قانون کے دائرے میں لے کے آنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، جسٹ کٹ پتلیز، یہ کٹ پتلیز رکھتے ہیں آگے، کیونکہ عمران خان کٹ پتلیز نہیں بننا چاہتا. تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اور اب تمام دنیا کی بڑے ملکوں کی پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے جو وائلیشن ہوئی ہے اتنی بڑی، اور سب سے بڑا جو دشمن نہیں کر سکا، جو دشمن اس قوم میں جو فاصلے پیدا نہیں، فوج میں جو فاصلے تھے وہ پیدا نہیں کر سکا، آج اس فوج کے جرنیلوں نے خود ڈال دیے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملک کو خود توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب ایسے لگتا ہے کہ جو عالمی طاقتوں کا نظریہ تھا کہ اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، لگتا ہے ہم خود ہی کرنے شروع ہو گئے ہیں. انڈیا میں تو ہفتہ پہلے یہ پروگرام شروع ہو گئے کہ پاکستان کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے. تو مطلب اگر ہمارے حکمرانوں کے ہوش کے ناخن نہ لیے اور جو عوام کی جو رائے ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا، تب پاکستان کدھر جائے گا؟ خدا کا خوف کھانا چاہیے ان جرنیلوں کو، اور اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے، اور اپنے حیود کیود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. کس ملک میں انڈیا کیوں ترقی کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کسی فوجی جرنل کو دورہ نہیں پڑتا سیاست میں آنے کا. وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ سیاست میں نہیں گھسے ہوئے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو جرنل آتا ہے آرمی چیف بن کے، وہ سیاست کا دورہ پڑ جاتا ہے اس کو، وہ اپنا کام چھوڑ کے سیاسی بن جاتا ہے، وہ بادشاہ سلامت بن جاتا ہے. یہی قصور ہے اس ملک کا، کیونکہ اس میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، نہ ججز محفوظ ہیں. ججز کہتے ہیں ہمارے کمروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں ہماری ایجنسیاں، بجائے وہ ایجنسیاں جا کے بارڈروں پہ کام کریں، ملک کی سالمیت کے لیے کوئی کام کریں. لیکن وہ بندوں کو، کسی کو اٹھانا، کسی کو غائب کرنا. اب دیکھیں کتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں پورے ملک میں. پنجابیوں کو تو اب پتہ لگ رہا ہے، پنجاب والے تو پہلے یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا، وہ یہی سمجھتے کہ شاید یہ دہشت گرد ہیں، کہ جن کو فوج نے غائب کیا یا کہیں وہ بلوچستان چلے گئے. ہمارا خود نظریہ یہی تھا آج تک. لیکن دیکھیں مسنگ پرسن کتنے ہیں. اور اس جو 26 نومبر کا یہ جو آپریشن ہے، اس میں دیکھیں کتنے سیاسی قیدی ابھی تک، کچھ 10-15 ہزار لوگ ابھی تک نہیں مل رہے. تو ابھی دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی ہوش کی یہ ناخن لے، اور یہ کوئی ملک کو سیدھی راہ پہ گامزن کریں اور اپنی ضدوں سے باز آئیں، اور عوام کا مینڈیٹ جس کا ہے، جس جمہوری پارٹی کا ہے، اس کو دینا چاہیے. تمام وکلا کو نکلنا چاہیے. تمام دیکھیں کسی انسانی حقوق کی، پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی تنظیم ہے، سب سوئے مرے ہوئے ہیں، کوئی سی کو ہوش نہیں آئی، سب ڈرے ہوئے. آپ دیکھیں وکلا نہیں ابھی نکلے. کوئی فتوے دینے والا، وہ راغب صاحب جو نعیمی صاحب تھے، وہ ٹویٹر پہ تو ان کو فتوے یاد آ گئے تھے، حرام یا حلال ہے. وہ جو بندہ وہ دھکا مار کے نیچے کنٹینر سے گرایا گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس پہ کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا. سرکاری کسی مولوی جو سرکار کی تنخواہ پہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا. یہ ہے اس ملک میں جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. نہ اسلامی ہے نہ جمہوریہ ہے. ناظرین دعا کریں، اپنے ملک کے لیے، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن جد و جہد جاری رکھیں. اس ملک میں جتنی جمہوریت نہیں آئے گی، رول آف لا نہیں ہوگا، یہ ملک اسی طرح جنگل کے قانون کی طرح چلتا رہے گا، اور اس ملک میں کوئی ترقی، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی چور ڈکیت آتے رہیں گے، ملک کو لوٹتے رہیں گے، پھر وہ کٹ پتلیز آتے رہیں گے، وہ بٹھاتے رہیں گے. بس ایسا ہی ہوگا. یہ ملک کبھی ترقی کرے گا نہیں جب تک اس میں رول آف لا نہیں ہوگا. جتنی دیر بڑا اور چھوٹا قانون کے نیچے سیم نہیں چلے، اس کو لایا جائے گا، اس ملک ترقی نہیں کرے گا. اس پہ ناظرین آگے بھی ڈیٹیل پہ بات کریں گے. آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. تھینک یو.